بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 207 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ رومی سالار حضرت خالد بن ولید نے رومی سالار کو دیکھ لیا تھا، میدان جنگ کی بات کر رہے تھے، اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلعے میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے تھے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا آثار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ رومیوں کو پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی تھی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے، باقی پل کے ذریعے دریا کے پار گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچتے تھے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے ہوتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کے لڑنے کا جذبہ میدان میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی بار اعلان کروایا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں، ورنہ کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قابل قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہ گیا تھا، بغیر سالار کے تھا۔ اندر سے ایک ایلچی بہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے یہ شرط مان لی۔ روم کی تمام فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر 637 عیسوی 5 شوال 16 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جنگیں رہ گئی تھی جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے، بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 637 عیسوی کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے سامنے اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوؤں کو اتنی جرأت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کی سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا، جیسے کبھی نہ ہارنے والا جواری ہار گیا ہو اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی ہو۔ تم لوگ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکال دو گے جو انہوں نے فتح کر لی؟ ہرقل اپنے ان عیسائیوں سے کہہ رہا تھا، اگر تم میں اتنی جان ہوتی تو میں آج تمہارے سامنے اس طرح نہ بیٹھا ہوتا۔ شہنشاہ روم عیسائیوں کے وفد کے لیڈر نے کہا، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں، وہ ایک بار پھر سن لیں۔ آپ جس خطے کو مسلمانوں کے حوالے کر آئے ہیں وہ نہ آپ کا تھا اور نہ مسلمانوں کا ہے، وہ ہمارا خطہ ہے۔ شکست آپ کی فوج کو ہوئی ہے، لیکن ایک غیر قوم کے غلام ہم بن گئے۔ مسلمانوں نے جزیہ ہم سے لے لیا ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کمک بھیجنے کا وعدہ کریں تو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اپنے شہنشاہ کو بولی۔ ہرقل ان عیسائیوں کی جو شام کے شمالی علاقوں کے رہنے والے تھے یہ باتیں اس طرح سن رہا تھا جیسے یہ لوگ اس سے بھیک مانگنے آئے اور اسے ان لوگوں کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل چاہتا ہی یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو، تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں
اور روم کی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھے۔ یہ جنگ شب خون قسم کی ہو سکتی تھی۔ بیشتر مورخوں نے یہاں پہ لکھا کہ ہرقل نے در پردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تھا کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس سے بے خبر تھا کہ جو تجویز وہ پیش کرنے آئے ہیں اس پر ہرقل پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ اس وفد پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں مدد دے کر وہ ان پر بہت بڑا احسان کرے گا۔ ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملے اور وہ پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کم کی صورت میں اپنی فوج دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقوں میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے۔ تو دوستو اسی جگہ پر رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 208 نمبر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔